وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ ہے وہ چیلنجنگ انداز قرآن کا۔ ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت اخذ کرنے کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، تو فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی جو اس سے سبق حاصل کرے؟ جو لوگ اس سورت کو آج پڑھ رہے ہیں، اور یہ 4 دفعہ یہ آنی ہے، یہ آیت، یہ ترجیحی آیت ہے، دوہرا کر آ رہی ہے یہاں پر، یہ آپ میں سے ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اتمام حجت ہے کہ آپ اگر اب بھی کمر نہیں کستے، عربی سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے، قرآن کو سمجھنے کا اگر عزم مصمم نہیں کرتے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پرسش ہے اور جو پوچھا جائے گا وہ اور سخت ہو جائے گی۔ اور کسی کو تو بتایا نہیں گیا، لوگوں کو معلوم نہیں، لوگوں کو تو صرف ثواب بتائے گئے، لیلۃ القدر میں ایک نفل پڑھو گے اتنے 1000 نفلوں کا ثواب ہو جائے گا، وہ بیچارے نفل پڑھتے جا رہے ہیں، انہیں کیا پتا قرآن میں کیا ہے، قرآن نے کیا کہا ہے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تم یہ نہیں کہہ سکو گے اللہ بہت مشکل کتاب تھی، یہ نہیں، بہت آسان کتاب ہے۔ باقی رہ گئی ایک زبان، تو عربی زبان کو مردہ زبان تو نہیں ہے، عبرانی زبان کو یہودیوں نے زندہ کر دیا، مر چکی تھی بالکل۔ سنسکرت کو ہندوؤں نے زندہ کر دیا جو مر چکی تھی بالکل، لیکن یہ عربی زبان یہ تو بڑی زندہ زبان ہے۔ کتنا بڑا علاقہ ہے دنیا میں کہ جس کے بولنے والے یہ ہیں۔ آج کوئی انٹرنیشنل فورم ایسا نہیں ہے جس میں عربی زبان میں ترجمہ ساتھ نہ ہوتا ہو۔ یہ تو دنیا کی مانی ہوئی چوٹی کی زبانوں میں سے ہے۔ اردو کا ترجمہ نہیں، حالانکہ بڑی تعداد میں لوگ ہیں اردو بولنے والے بھی، لیکن UN میں یا کہیں اور اس طرح کے اداروں میں اردو کا ترجمہ نہیں ہے، لیکن جن زبانوں میں وہاں سائملٹینیس ترجمے ہوتے ہیں ان میں عربی زبان شامل ہے۔ تو لیونگ لینگویج ہے، زندہ زبان ہے، سیکھنے میں کیا دقت ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔